اس قوم کو شکست نہیں ہو سکتی۔ 4 دن پہلے میری بہن نے مجھے فون کیا، کہا مولانا میں نے اپنے بالوں سے ایک رسی تیار کی ہے۔ میں نے کہا بہن یہ شرعی مسئلہ ہے، بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تو کہنے لگی اللہ کی قسم مولانا بال نہیں کاٹے، 7 سال میں نے اپنے بال جمع کیے ہیں، 7 سال میں نے اپنے بال جمع کیے ہیں۔ میں ابن قدامہ کے زمانے کی وہ مجاہدہ بننا چاہتی ہوں۔ میں پنجاب کے ایک دور افتادہ علاقے کی رہنے والی ہوں۔ میرے علاقے میں یا صحرا ہے یا پہاڑ ہے، زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی یہاں نہیں ہیں، لیکن ان پہاڑوں میں جذبہ زندہ ہے۔ تم ان جذبوں کو کیسے کچلو گے؟ تم عافیہ کے جسم پر کوڑے برسا کر سمجھے تھے امت مسلمہ کی بہنیں اپنے بھائیوں کو جہاد پہ روانہ کرنا چھوڑ دیں گی؟ تم نے کو ابو غریب جیل میں ہماری ماؤں کے ساتھ زیادتی کر کے سمجھا تھا مائیں اپنے بچوں کو تاج شہادت پہنانے سے باز آ جائے گی؟ تم نے کیا سمجھا تھا گوانتانامو کے جزیرے آباد کر کے تم امت کے جوانوں سے جذبہ جہاد چھین لو گے؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ڈراؤن حملوں کے ذریعے تم قبائلیوں سے جذبہ جہاد لے لو گے؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ڈالروں کی جھنکار سے چند منافقوں کو خرید کر تم کیا سمجھے تھے تم پوری امت کو خرید لو گے؟ میرے بہنوں کے ہاتھ بالوں سے بنی ہوئی یہ رسی بتا رہی ہے کہ خولا کا جذبہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ میں نے کہا بہنا شرعی مسئلہ ہے، عورت کے بال پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ کہا بھائی میں نے کپڑے کے اندر بال لپیٹ دیے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو مفتی صاحب نے فرمایا انسانی جسم کا استعمال منع ہے، اس بہن کو سمجھاؤ۔ تو مجھے کہنے لگی میں نے نادانی میں غلطی کی ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے بال کاٹے نہیں ہیں۔ 7 سال کنگھی کر کے جو بال جمع ہوئے تھے میں وہ جذبہ اپنے اندر موجود پا رہی تھی، میں نے اس جذبے کے تحت اس کو کپڑوں میں لپیٹا ہے۔ میں دین کے علم سے اتنی تو واقف نہیں تھی، ہاں اتنی واقف تھی کہ مسلمان عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے۔ تم میری بہن کو نچانا چاہتے تھے، تم انہیں میراتھن ریس میں دوڑانا چاہتے تھے، تم ان بہنوں سے جذبہ جہاد چھینو گے؟ جس امت کی ماؤں کے پاس جس امت کے پاس ایسی مائیں ہو، ایسی بہنیں ہو، کیا وہاں جہاد کا قافلہ رک سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا اس کا ایک حل ہے کہ رسی قبول کر لیں، چونکہ بال نظر نہیں آ رہے، شرعاً حرام بھی نہیں ہے، اور کسی استشہادی کام کرنے والے جو دشمن کے اگلے مورچوں پہ لڑ رہا ہو ان کو یہ رسی دے دو تاکہ ان کے ساتھ یہ رسی بھی شہید ہو جائے۔ یہ آج ہی مجھے ملی ہے، اس لیے میرے پاس ہے۔ اگر تمہارے جذبے سرد ہو چکے ہیں، اگر تمہیں کفر کے میڈیا نے باندھ دیا ہے، اپنے بہن کے ان بالوں کی غیرت کرو۔ اس 7 سال کے جذبے کو تم کیا جواب دو گے؟ ہمارے جذبے الحمدللہ بلند ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہمارے جذبے بلند ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ مجھے کہنے لگی اور کچھ نہیں تو کسی کافر کو باندھ لیجئے گا، لیکن موسیٰ نے فرمایا نہیں، ہماری بہن کے بال کسی کافر سے مس نہیں ہو سکتے، کسی شہادتی قافلے میں بھیج دینا تاکہ اس کے ساتھ یہ رسی بھی شہید ہو جائے۔ تم ان جذبوں کو شکست دینا چاہتے ہو، تم ان عزائم کو خاک میں ملانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم نہیں، نہیں، صفیہ کی جرت زندہ ہے، خولا کی شجاعت زندہ ہے۔ نہیں مری امت کی مائیں، نہیں مری امت کی بہنیں، نہیں مرے امت کے جوان، انشاءاللہ جہاد زندہ رکھا تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں تھا، ہاں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تھا، آج بھی رہے گا۔ تم نے افغانستان میں جس صدا کو دبانا چاہا تھا، انشاءاللہ اب یہ صدا واشنگٹن تک تمہارا پیچھا کرے گی۔
جو چاہتا ہے وہ اس صدا میں وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ میرا ہم آواز ہو کر کہے لبیک 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 لبیک۔ اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، اے اللہ ہمیں ان مجاہدہ بہنوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ ہمیں شہیدوں کی روح کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت مانگتے تھے، مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔